تہجد کی نماز فرض سے بھی پہلے اتری ہے، پہلے نازل ہوئی ہے۔ فرض نماز وہ تو معراج کی رات، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی حسب اختلاف روایت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، تو معراج کی رات میں نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئیں، اور تہجد کی نماز اس سے پہلے آ چکی تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ سن 3 نبوی کی صورت ہے جس میں تہجد کا ذکر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اعلان نبوت کے تیسرے سال یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سے بھی پہلے یا ایھا المدثر، سورۃ المدثر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قم فانذر وربک فکبر، پھر اس کے بعد قم اللیل الا قلیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دین کے کام میں لگا ہوا ہو، تہجد کی نماز اس کے لیے بہت معین ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے۔ اور دین کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ ذاتی معاملات کے اندر بھی اور ہر قسم کی مہم کے اندر تہجد کی نماز ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ لیکن بھائی تہجد پڑھیں آپ، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو فرض نمازیں، قضا نمازیں ذمہ میں باقی ہیں، ان کا فکر زیادہ کریں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ قضا نمازیں تو بہت ہیں آپ کے پاس، آپ کے ذمہ میں، اور آپ نفلوں کو جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، نفل فرضوں کے برابر ہو گئے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گیا اس مہینے میں۔ اگر آپ قضا نماز لٹائیں گے تو وہ 70 نمازوں کا اجر پائیں گے آپ۔ اور قضا نمازیں جب تک آپ نہیں لوٹائیں گے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی کہ آپ توبہ کرتے رہیں، توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ معاف کر دے، نہیں، وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان دیکھیں کہ جب تاخیر ہو جاتی ہے تو اس پر تو جرمانہ ہوتا ہے، ایک لمٹ طے ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت تک اگر قیمت ادا نہیں کی تو پھر آپ کو یہ جرمانہ لگے گا، آپ نے بل پے نہ کیا اس تاریخ تک، اس کے بعد آپ کو اتنا اضافی جرمانہ لگے گا۔ لیکن حق تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن حق تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ اب ایک نماز کی جگہ آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے، 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہی پڑھ لیں، اور اس میں بھی سنت وغیرہ کو چھوڑ دیں، جو فرض ہیں وہ لوٹا لیں آپ۔ اب ٹھیک ہے ایک آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ بھئی میں فرض لوٹاتا ہوں، لیکن اب مجھے کیا پتا کہ کون سی نماز قضا ہوئی، کہ کیا تاریخ تھی۔ اگر یوں نہیں ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی کہ بھئی اب کون دیکھے، کیسے یاد رکھا جائے، کیسے یاد کیا جائے، کیسے معاملے کو پرکھا جائے۔ اس کے لیے بھی آسانی فرما دی کہ آپ یوں نیت کر لیں کہ میرے ذمہ میں جو پہلی نماز، فجر کی پہلی نماز قضا ہے میں وہ لٹا رہا ہوں، یا پہلی ظہر میرے ذمہ میں جو بقایا ہے میں اس کو ادا کرنے لگا ہوں، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء جو میرے ذمہ میں ہے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ اور اب جب ایک نماز قضا کر چکے، اب آپ نے یہ نہیں نیت کرنی کہ اب میرے ذمہ جو دوسری بقایا ہے، نہیں، جو آپ نے پڑھ لی وہ ذمہ سے آپ کے ختم ہو گئی، وہ ذمہ سے اتر گئی۔ آپ نے ہر بار یہی نیت کرنی ہے کہ میرے ذمہ میں جو پہلی فجر بقایا ہے یا جو پہلی عصر بقایا ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس طرح آپ جو ہے وہ نمازیں قضا کریں، اور حق تعالیٰ کی مہربانی اور احسان دیکھیے کہ ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میں ساری قضائیں لوٹاؤں گا، پوری کروں گا۔ اب ہوتا کیا ہے دنیا میں کہ کسی نے اگر 50 دینے ہیں، ایک دے دیا اس نے،
تو 49 باقی ہیں اس کے ذمہ میں. جب تک وہ 49 نہیں دے گا اس کے ذمہ سے 50 پورے ساقط نہیں ہوں گے. لیکن حق تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ ایک نیت کر لی کہ میں ساری قضا نمازیں پوری کروں گا، اور ابھی ایک ہی قضا کی تھی کہ زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اس دنیا سے چل بسا، تو قیامت والے دن وہ پوری نماز ادا کر کے آنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ پاک اس میں فرمایا ایک ہی ابھی دی ہے، 49 بقایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ارادہ کر لیا، نیت کر لی، کوشش شروع کر دی، اب چھوڑ دو اس کو. اب اتنا فضل اور احسان ہونے کے باوجود ہم اس بات کی فکر نہ کریں. اب یہ تو ہے قضا نمازیں کرنا. اب جو آپ نے وقت پر نہیں دیے، تاخیر تو کی ہے نا آپ نے، یہ جرم تو ہے نا تاخیر کرنا. کہ ایک آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کام کر، کوئی بڑا کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پانی پلائیں، استاد نے کہا، والد نے کہا، کسی بڑے نے کہا. اب آپ پورا دن گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ گلاس پیش کرتے ہیں کہ لیں جی آپ نے پانی مانگا تھا، یہ کہے گا ٹھیک ہے حکم تو پورا ہو گیا، لیکن تاخیر کیوں؟ میں نے تو اس وقت مانگ، اس وقت پورا کرنا چاہیے تھا. یہ آپ آج کر رہے ہیں، کل کا حکم آج آپ پورا کر رہے ہیں. یہ جو تاخیر ہے نماز وقت پر ادا نہ کرنا، یہ گناہ تو ہے نا. اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ حکم تو آپ نے پورا کر دیا قضا کر کے، لیکن تاخیر کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے. تو اس لیے دو چیزیں ہو گئی نماز کے اندر، ایک معافی اور دوسرے نمبر پر تلافی. ایک تو آپ نے تاخیر کرنے کی معافی مانگی، نماز قضا کرنے کی معافی مانگی، وقت پر ادا نہ کرنے کی معافی مانگی، اور اس کی تلافی یوں کی کہ آپ نے قضا لوٹا دی. تو اس طرح آپ کے ذمہ سے ساقط ہو گئی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے نمازیں کتنی قضا کرنی ہے؟ تو اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ میری زندگی، میری عمر کتنی ہے، اور اندازہ کس عمر میں میرے اوپر نماز فرض ہوئی تھی. اور یہ سوچیں کہ تقریباً مسلسل پابندی کے ساتھ میں نے کس عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں. سب میرے اوپر نماز فرض ہوئی 15 سال کی عمر میں، اور میں نے نمازیں شروع کی 20 سال کی عمر میں. تو 5 سال کی نمازیں میرے ذمہ میں بقایا ہیں. اب ان میں دیکھیں کہ 5 سالوں میں کیا کرتا تھا میں. بالکل نہیں پڑھتا تھا، یا کبھی کبھار پڑھ لی اور کبھی چھوڑ لی، زیادہ پڑھتا تھا یا زیادہ چھوڑتا تھا. اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ بھائی 2 سال کی نمازیں میرے ذمہ میں بقایا ہیں یا 4 سال کی نمازیں میرے ذمہ میں بقایا ہیں. اس طرح حساب کر کے یہ غفلت سے زندگی نہ گزاریں. اس بات کی فکر کریں. مجموعی طور پر نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نمازی ہو، نماز پڑھتے تھے. ایک ایک نماز کا مطالبہ، اللہ کا ہر حکم متوجہ ہوتا ہے. ظہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا ایک حکم متوجہ ہوتا ہے، آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب ظہر کا وقت ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کریں. عصر کے وقت اللہ کا حکم پھر متوجہ ہوگا کہ اب عصر کی نماز ادا کرو. اس لیے اس بات کی کوشش کرنا اور اس بارے میں فکر مند ہونا کہ میں جب قبر میں جاؤں تو میرے ذمہ میں کوئی نماز بقایا نہ ہو. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے قضا کی ایک صورت رکھی ہے، وگرنہ تو ہم پریشان ہوتے کہ جی اب بڑے فکر مند تو ہیں، اب ہمارا جذبہ بھی ہے اور ہم اس طرح بننا بھی چاہتے، لیکن کیا کریں، اب تو ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہمارے ذمہ میں نماز کوئی نہ ہو، کیونکہ نمازیں تو اب قضا ہو چکی ہیں. اب ہم ایک تلافی کی صورت ہے. اس لیے اس بارے میں انتہائی فکر مند رہیں اور اس بات کو پورا کریں اور کوشش کریں. ایسے کئی آدمی ہماری نظر میں بھی کئی آدمی ہیں کہ جنہوں نے بعد میں سوچا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی نمازیں پوری کی ہیں. اب آپ کی جو سہولت رہ گئی، جیسے آسانی ہو ترتیب کے اندر
کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ قضا کرتے رہیں، یا کوئی ایک وقت رکھ لیں، اسی میں پوری دن کی نمازیں، ایک دن کی نمازیں جو ہیں وہ آپ قضا کر لیا کریں، یا 2 وقت رکھ لیں، یا ایک ایک دن میں 2 دنوں کی آپ نمازیں قضا، یعنی جتنا جلدی آپ پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو بھائی جہاں اس ماہ مبارک کے اندر اور عبادات کی طرف توجہ اور دھیان ہو تو وہاں اس کی طرف ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ میری نمازیں پوری ہو جائیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔